امام ابو اسحاق فزاری کا شمار ان حدیث کی اماموں میں سے ہے جو درس حدیث، فتاوی اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ مسیسہ کی سرحد پر کفار سے جہاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ بادشاہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے انتہائی نفرت فرماتے تھے۔ چنانچہ جب دمشق میں تشریف لائے تو ہزاروں انسان ان کے حلقہ درس میں حاضر ہو گئی، مگر آپ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے اپنے ایک شاگرد ابو مسہر کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جتنے قدر یہ مذہب والی اور بادشاہوں کے دربار میں جانے والے ہیں، سب میرے درسگاہ سے نکل جائے۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ درسگاہ سے نکل گئی تو آپ نے حدیث کا درس شروع فرمایا۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے دل میں بھی ان کی بے حد عظمت تھی۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب ایک زندیق کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا تو اس بددین نے کہا، آپ مجھے قتل تو کر رہے ہیں، مگر 1000 جھوٹی حدیثیں جو میں نے گڑھ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہے، آپ ان کا کیا کریں گے؟ اس وقت ہارون رشید نے کہا، بد نصیب، مجھے اس کی کیا فکر ہوگی؟ ابن اسحاق فزاری اور ابن مبارک تو موجود ہی ہے، یہ دونوں محدثین چلنے میں چان کر تیری موضوع حدیثوں کا ایک ایک لفظ نکال کر پھینکے گی۔ مشہور بزرگ حضرت فضیل بن عیاض نے خواب میں دیکھا کہ وہ دربار رسالت اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک آدمی کی جگہ خالی دیکھی تو انہوں نے وہاں بیٹھنے کا ارادہ کیا، مگر ارشاد ہوا کہ خبردار، یہ ابو اسحاق فزاری کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ کا وصال 186 ہجری میں ہوا۔ ایسا مقبول محدث جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائی، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ دنیا داروں اور بد مذہبوں کو اپنے درسگاہ سے نکال کر حدیث کا درس شروع فرماتی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء سلف کا یہی مقدس طریقہ رہا ہے کہ اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی اور اللہ و رسول کی دشمنوں یعنی گمراہوں اور بد مذہبوں سے دشمنی رکھی جائے۔ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی کلمہ گو سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی عقیدہ کا ہو، انہیں امام ابو اسحاق فزاری کی اس مبارک طرز عمل سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ خداوند کریم سب مسلمانوں کو ان سلف و صالحین کی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ در حقیقت ان بزرگوں کا طریقہ ہی سبیل المؤمنین اور صراط مستقیم